معاف کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے سزا دو تمہیں، ایسی سزا کہ پھر سے ایسا سوچنے سے پہلے بھی جان نکل جائے تمہاری۔ ویرا نے انگوٹھے سے اس کا نچلا ہونٹ سہلا کر کہا، جو ایسے نرم و نازک تھا جیسے روئی کا گالا ہو۔ ویرا کے دل میں اس نازک لب کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کی چاہ پیدا ہوئی۔ ویسے بھی وہ سر سے لے کر پیر تک اسی کی تو تھی، ویرا کا جائز حق بنتا تھا اس پر۔ نہیں، مجھے مارنا نہیں، ایسا نہیں کروں گی آئندہ، میں وعدہ۔ اب کی بار مرجان نے خوف سے نم ہوئی آنکھیں کھول کر کہا تو ویرا ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کی تھوڑی چھوڑ کر اسے سے دور ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر میں نے تمہیں کچھ کہنا ہوتا تو تبھی کہہ دیتا، لیکن میں ایسی باتوں پر عورت کو مارنے کا قائل نہیں۔ مرجان نے اس کی بات پر سکھ کا سانس لیا۔ تو کس بات پر مارتا ہے، آپ مجھے بتا دے تاکہ میں ایسا نہ کرے، بس کچھ الٹا کر کے مجھے کچھ الٹا کرنے کا موقع نہ دینا، باقی سب ٹھیک ہے۔ مرجان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگی۔ ویرا اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ دل اس سے کہہ رہا تھا اسے روک لے، اپنے پاس اپنی باہوں میں چھپا لے، لیکن ویرا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب پھر کبھی کسی انسان کو اپنی کمزوری نہیں بنانے والا تھا، وہ پھر کبھی کسی سے محبت نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کا دور ہونا کتنی تکلیف دیتا ہے یہ کوئی ویرا سے پوچھتا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کرب سے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ مرجان روز ہی وانیہ کو کھانا دینے جاتی تھی، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تھی تو اس کی ماں یا گل اسے کھانا اور کپڑے دے آتے تھے۔ اب تو مرجان کی اسے سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ معصوم سی گڑیا تھی ہی، اتنی پیاری، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ مرجان کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکے، لیکن مرجان کیا کر سکتی تھی؟ وانیہ نے اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا تھا کہ سب اس سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اس کی بہن اور اس کی ماں تو جان چھڑکتی تھی اس پر، اور اس کے بابا ذرا سا تھے لیکن وہ بھی اسی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وانیہ کی اس بات پر مرجان کے دل میں حسد پیدا ہوئی تھی۔ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے مرجان تو اسے سے واقف ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ وانیہ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مرجان کا وجود وانیہ کا خوف بھگا دیتا تھا، تو وانیہ بھی مرجان کی تنہائی کی ساتھی بن چکی تھی۔ تو تمہارا بہن بالکل تمہارے جیسا دکھتا ہے۔ مرجان نے پوچھا تو وانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج وانیہ مرجان کے دیے گلابی رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس تھی، جس پر رنگ برنگے داغوں کی کڑھائی اور شیشوں کا کام ہوا تھا۔ اس لباس میں وانیہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، ہانی دیکھنے میں بالکل میرے جیسی لگی، وہ بہت بہادر ہے، اگر میری جگہ ہوتی نا تو ابھی تک اس راگا کا سر پھاڑ چکی ہوتی۔ وانیہ نے منہ بنا کر کہا تو مرجان ہنسی، پھر گھبرا کر اپنا ہاتھ وانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں راگا لالا، کہیں وہ تمہارے ساتھ؟ مرجان اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، لیکن پھر بھی وانیہ نے اس کی بات سمجھ کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگا تھا۔ بس مرجان نے وانیہ کے خاموش ہو جانے پر پوچھا۔ بس انتہائی بے شرم آدمی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے نا کہ دل کرتا ہے سوئی دھاگے سے منہ ہی سی دوں اس کا۔ مرجان اس کی بات پر ہنسی، ویسے اتنا برا بھی نہیں لگا لالا، پہلے مجھے لگتا تھا کہ بہت برا اور ظالم ہوگا، لیکن جب سے فوج کے وہاں سے آیا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ مرجان نے شرارت سے کہا، اب فوج سے جوتے جو پڑے ہوں گے اس لیے سدھر گیا ہے۔ وانیہ کی بات پر مرجان کھلکھلا کر ہنسی، اسے ہنستا دیکھا وانیہ بھی ہنسنے لگی۔ دونوں کافی دیر تک ہنسی رہی تھی، لیکن پھر وانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے مرجان کو دیکھا، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے مرجان، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وانیہ کے رونے پر مرجان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مجھے معاف کر دو وانی، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یقین جانو اگر کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا۔ مرجان کی بے بسی پر وانیہ نے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا اور رونے لگی، جبکہ اسے روتا دیکھ کر مرجان بھی دکھی ہو چکی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ باہر کھڑے شخص نے گہری سیاہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ وہ دونوں اس سے بے خبر تھی۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی، ویرا شاید اپنے کام میں کہیں گیا تھا اور مرجان کو اکیلے ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو کسی کی جرات نہیں تھی کہ ویرا کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیتا، لیکن پھر بھی وہ تنہائی مرجان کو کھانے کو دو رہی تھی۔ اچانک ہی مرجان کو لگا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ مرجان گھبرا کر اٹھی اور پاس پڑی لالٹین جلا کر گھڑی پہ ٹائم دے کر جہاں رات کے 2 بج رہے تھے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ مرجان نے گھبرا کر سوچا تو دروازہ دوبارہ آہستہ سے بجا۔ مرجان گھبرا کر اٹھی اور دوبارہ چتا سے لے کر دروازے کے پاس آئی۔ کون ہے؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں ہوں، ویرا کی آواز پر مرجان نے سکھا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی کالی چادر میں لپٹا ایک آدمی گھر میں داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے دیکھ کر مرجان کا دل خوف سے بند ہوا، کیونکہ وہ اس کا شوہر تو نہیں تھا۔ کون ہو تم؟
مرجان نے چلانا چاہا لیکن وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں بس میری بات سن لو، اس آدمی نے نرم سے لہجے میں کہا، جبکہ مرجان خوف سے نم ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح سے چادر میں چھپایا تھا، بس اس کی سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ مرجان کو لگا کہ اس نے وہ آنکھیں کہیں دیکھی ہیں، لیکن کہاں، یہ اسے یاد نہیں آتا۔ کون ہو تم؟ مرجان نے دوبارہ سے گھبرا کر پوچھا۔ یہ اہم نہیں میری بہن کہ میں کون ہوں، بس یہ اہم ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کیا چاہیے۔ مرجان نے سہم کا پوچھا، تمہاری مدد، اس آدمی نے شفیق سے آواز میں کہا تو مرجان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی مدد؟ مرجان نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ وہ ان کے قبیلے کا آدمی نہیں تھا، کیونکہ اس کا اردو بولنے کا لہجہ بہت صاف تھا اور ان کے قبیلے میں صرف ویرا اور کال صاف لہجے میں اردو بولتے تھے۔ تو یہ شخص کون تھا؟ اگر وہ ان کے قبیلے کا نہیں تھا تو یہاں کیسے آیا؟ کیسے؟ کسی باہر کے شخص کا جہاں آنا یا جہاں سے کسی کا باہر جانا ناممکن تھا۔ اس فوجی کی بیٹی کی آزادی کروانے میں تمہاری مدد چاہیے مجھے۔ اس کی پاپا مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ لڑکی جہاں نہیں رہ سکتی، وہ جہاں کی نہیں ہے، مر جائے گی وہ جہاں، ہمیں اسے جہاں سے آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ یہ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں بس اسے قبیلے کی حدود سے باہر نکالنا ہے۔ ایک بار وہ پہرے داروں کی نظر سے نکل گئے تو ایک فوج کا آدمی اسے اس کے بابا کے پاس چھوڑ آئے گا۔ مرجان نے اس کے بابا نگاہیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر کر سکتا تو ضرور کر لیتا، لیکن ایسا کر کے میں ہم دونوں کو خطرے میں ڈال لوں گا۔ لیکن تم ویرا کی بیوی ہو، تم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ویرا کے ذکر پر مرجان اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ وانیہ کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر نہیں۔ پھر انہیں پتہ لگ گیا تو وہ مجھے نہیں لگے گا، تم گھبراؤ نہیں، بس تم 2 دن کے بعد اسے رات کو یہاں سے باہر نکال دینا۔ باقی سب وہ فوجی دیکھ لے گا جو قبیلے سے باہر وانیہ کا انتظار کرتا ہوگا۔ اس کے باپا مرجان گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اگر اس کی اتنی سی جرأت پر اس کی دوست کو آزادی مل سکتی ہے تو وہ ایسا کیوں نہ کرتی؟ لیکن میں تم پر بھروسہ کیوں کروں اگر تم نے اسے نقصان پہنچا دیا تو؟ مرجان کی چلاکی پر وہ نقاب پوش مسکرایا۔ بس یہ سمجھ لو کہ مجھے اس کے بابا وادانہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے، میں جو کر رہا ہوں ان کے خواہش کے مطابق کر رہا ہوں۔ اس آدمی کے منہ سے وانیہ کے بابا کا نام سن کر مرجان اپنی انگلیاں چٹانے لگی۔ یعنی وہ وانیہ اور اس کے بابا کو جانتا تھا، تو کیا وہ واقعی اس کی مدد کر سکتا تھا؟ بولو بہن، کرو کہ تم اپنی دوست کی مدد۔ اس کے پوچھنے پر وانیہ بہت بے چین ہوئی۔ ایسا کر کے وہ اپنے شوہر کے خلاف جا رہی تھی۔ اگر وہ ویرا کو پتہ لگ جاتا تو نہ جانے وہ کیا کرتا، لیکن وہ اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسے بے بس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی آپ کی مدد، مرجان نے فیصلہ سنایا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کر کے وہ اپنے لیے خطرہ مول لے چکی تھی، لیکن اپنی دوست کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ مرجان پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے وانیہ کو بتا دیا تھا کہ وہ آج رات اس کے بھاگنے میں مدد کرے گی، اور اس انجان آدمی کی کہی بات صحیح ثابت ہوئی تھی۔ راگھا اور ویرا دونوں ہی کسی کام سے گاؤں سے دور جا رہے تھے۔ مرجان نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص اتنا کچھ کیسے جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ وانیہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مرجان بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ رات تک وہ بہت بے چین رہی تھی۔ اگر ویرا کو پتہ لگ جاتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے تو نہ جانے کیا کر گزرتا، لیکن مرجان کو یہ کرنا تھا اپنی دوستی کی خاطر۔ رات کے تقریباً 12 بجنے پر وہ چادر اوڑھ کر چپکے سے گھر سے نکلی اور راگھا کے گھر کی جانب چل دی۔ وانیہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ اس راستے کی جانب آئی جہاں اسے اس آدمی نے جانے کا کہا تھا۔ اس کے توقع کے عین مطابق اس وقت وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ تم اس راستے سے سیدھا بھاگ جاؤ اور پھر وہاں سے دائیں مڑ جانا۔ سامنے ہی تمہیں کالے کپڑے میں کھڑا شخص نظر آئے گا، وہ تمہیں سکرد فوج کے پاس لے جائے گا۔ مرجان نے اپنی گرم چادر اور ٹارچ وانیہ کو دیتے ہوئے کہا، تمہارا بہت شکریہ مرجان، مر کر بھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ وانیہ نے مرجان کو گلے سے لگا کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ کون ہے وہاں؟ ایک آدمی کی آواز پر دونوں نے سہم کا اس جانب دیکھا جہاں سے ایک آدمی اس طرف آ رہا تھا۔ بھاگو وانیہ، چھپ جاؤ فوراً، جلدی سے۔ مرجان کی اتنا کہتے ہی وانیہ ایک جانب بھاگی اور مرجان دوسری جانب، لیکن اس آدمی نے مرجان کے بجائے وانیہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مرجان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر وہ پکڑی جاتی تو ویرا اس کا کیا حال کرتا۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنے گھر تک پہنچنا تھا تاکہ ویرا کو پتہ نہ چلے۔ دور سے گاڑیاں آنے کی آواز اور روشنی پر مرجان نے گھبرا کر اس جانب دیکھا اور ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ گاڑی کچھ فاصلے پر آ کر رکی اور مرجان اور ویرا گاڑی میں سے نکلے۔ ویرا کو دیکھا مرجان کا روم خوف سے کام گیا۔
لیکن پھر ایک گھر کی جانب سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو دونوں اس گھر کی جانب چال دیے۔ مرجان نے ان کے جاتے ہی وہاں سے جانا چاہا، لیکن اچانک کسی نے اس کا بازو جگڑ لیا۔ مرجان نے سہم کر اس آدمی کو دیکھا جو وانیہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا بات ہے، ویرا کو اس کی بیوی کے کرتوت پتہ چلے گا تو مزہ آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے مرجان کو کھینچنا چاہا، لیکن مرجان نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ مرجان اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس آدمی کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ اسے اس جانب لے جانے لگا جہاں ویرا گیا تھا۔ مرجان کا حلق خشک خوف سے سوکھ گیا تھا۔ وہ اس آدمی کی پکڑ میں مزید مچلنے لگی، لیکن وہ اس سے سیدھا ویرا کے پاس لے گیا جو حیرت سے مرجان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے جھیل کے پاس پایا، یہ اس لڑکی کی بھاگنے میں مدد کر رہی تھی۔ اس آدمی کی بات پر مرجان ویرا کی رگیں غصے سے تنے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مرجان کے پاس آئے، اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مرجان نے معافی مانگنا چاہی، لیکن ویرا کی گوری پر اس کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے تھے اور وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اس کو نہیں لے کر جا سکتے راگا؟ کال کی آواز پر مرجان کا دھیان راگا کی جانب گیا جو روتی ہوئی وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہ رہا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ راگا بولنے سے زیادہ گھبرایا تھا۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے راگا، یہ اب میری ہے، چاہے تو ویرا سے پوچھ لو۔ اس بات پر مرجان نے بھی گھبرا کر ویرا کی جانب دیکھا جس کے ماتھے پر شکن تھی۔ ضرور وہ بھی کال کی بات سمجھ نہیں سکا۔ تمہیں یاد نہیں راگا، ہمارے قبیلے کا اصول ہے جب کوئی قیدی عورت ایک آدمی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس آئے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تمہاری عورت میرے پاس خود چل کر آئی ہے، اب یہ میری ہوئی راگا، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کال کی بات پر مرجان نے گھبرا کر وانیہ کو دیکھا۔ کیا وہ چھپنے کے لیے کال کے گھر میں گھس گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ کال سچ کہہ رہا تھا، ان کے گاؤں کا یہی اصول تھا۔ میں نہیں مانتا اس اصول کو، راگا نے غصے سے کہا، لیکن کال بس مسکرا دیا۔ مانو یا نہ مانو، اصول تو یہی ہے اور سردار ہونے کے ناطے تمہیں اس اصول پر چلنا ہی ہوگا۔ مرجان نے افسوس سے وانیہ کی جانب دیکھا جو زاروں قطار ہو رہی تھی۔ مرجان تو اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ دونوں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ کال صحیح کہہ رہا ہے راگا، اب اس لڑکی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ویرا کی آواز پر مرجان نے حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا، پھر اس نے وانیہ کو دیکھا جو کال اور ویرا کے خوف سے راگا کے بازو سے چپکی ہوئی تھی۔ اگر بات حق کی ہے تو پھر اس پر ایسا حق حاصل کروں گا کہ تم تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے دور کر کے میرے حق پر سوال نہیں اٹھا سکے گی۔ وانیہ نے سہم کر راگا کو دیکھا تھا۔ امی کو بلواؤ ویرا، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ راگا کی بات پر وانیہ کے ساتھ ساتھ مرجان کا سانس بھی اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ وانیہ آزادی کی چاہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ راگا، یہ تم کیا جیسا کہا ہے ویسا کرو ویرا۔ راگا کے ساتھی سے کہنے پر مرجان نے بے بسی سے وانیہ کو دیکھا جو روتے ہوئے انکار میں سر ہلاتی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے کہ نکاح ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ راگا نے اس کے بازو پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے کہا، نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح، انکار کر دوں گی میں۔ وانیہ روتے ہوئے چلائی تھی، نہیں کرو گی تم یہ نکاح؟ راگا کی آواز میں موجود غصے پر مرجان کی روح کام گئی تھی اور ایسے ہی کچھ حالت وانیہ کی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ راگا نے جھٹکے سے وانیہ کا نازک وجود کال کی جانب پھینکا جس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہاری ہوئی، یہ جو مرضی ہے کرو اس کے ساتھ۔ راگا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا، لیکن وانیہ سسک کر راگا کے پاس ہے، اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کے مت جائیے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ وانیہ نے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ راگا نے اسے گھورا۔ تمہارے پاس اس وقت دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میری حفاظت میں آ جاؤ یا کال کے پاس چلی جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ راگا کی بات پر وانیہ نے ایک نگاہ کال پر ڈالی جو حوث بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بے بسی اپنی نم آنکھیں موند گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ وانیہ کے جواب پر مرجان نے نم آنکھوں سے اپنی دوست کو دیکھا، جبکہ راگا کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا، راگا نے ویرا سے کہا، تو ویرا نے ایک نگاہ اپنے پکڑ میں بہت بت بنی مرجان کو دیکھا۔ جو مرضی کرو میری بلا سے، اس وقت مجھے کسی کو اس بیوقوفی کا مزہ چکھانا ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا مرجان کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ مرجان نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔
راگھا لالا کو ایسا نہ کرنے دے، وہ وانیہ جہاں کا نہیں ہے، وہ کیسے ان سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ویرا نے اچانک رکا مرجان کو دیکھا تو اس کے الفاظ خوف سے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس وقت اس کی بجائے اپنی پرواہ کرو تم